سامعین محترم، گزشتہ آیت میں تیسرا قانون جہاد بیان ہوا، جس میں ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی تیاری رکھنے کا حکم دیا ہے کہ کافروں کے لیے، کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے اعدو، تیار رہو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو کرو، جتنے ہتھیار بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن ہتھیار بنا کر کافروں کے خلاف استعمال کرنے ہیں، نہ کہ ان ہتھیاروں کی پوجا کرنی ہے، ان ہتھیاروں کی حفاظت میں نہیں لگ جانا، سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنا رعب اور دھاک بٹھا دو۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں جنہیں لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وہ منافقین ہیں، اور بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اور اس کے علاوہ اہل فارس اور اہل روم وغیرہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا بعد میں پالا پڑا، واسطہ پڑا، صحابہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اس ساز و سامان اور سپہ گری کی جو جوہر اللہ نے ان کو دیے تھے، ان سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھی رعب اور دھاک بٹھا دی۔ دیکھیں نا، قلیل تعداد میں، اور مقابلے میں فارس اور روم والے کتنے، وہ جناب علی لشکر کے لشکر۔ میں ایک جگہ پر یرموک کا میدان میں مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000، اور مقابلے میں 1,60,000، اور مسلمان اپنے مسکن سے بھی کئی میلوں دور تیز رفتار اونٹنی 2 مہینے کی مسافت سے مدینہ پہنچی تھی، اور وہ اپنے علاقے میں، ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، جدید اسلحہ ان کے پاس موجود اس وقت کے حساب سے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اور مقابلے میں کیا ہے؟ تعداد میں بھی زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمہ، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اور مقابلے میں وہ طاغوت کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ وہ تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، مسلمان لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ اب آگے جہاد فی سبیل اللہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرو گے نا، یوفی الیکم، تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور ذرہ برابر بھی تمہارے سے کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہاں سے اللہ اپنے پیغمبر کو اجازت دے رہے ہیں صلح کرنے کی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کافر مائل ہو جائیں صلح کی طرف، کس کی طرف جی؟ صلح۔ فَجْنَحْ لَهَا، تو تجھے بھی اجازت ہے کہ تو بھی ان کی طرف کیا ہو جائے؟ مائل ہو جا۔ اگر اس میں تمہیں مصلحت معلوم ہو، اس میں خیر معلوم ہو کہ صلح کرنے میں کیا ہے؟ خیر ہے، تو میرے پیغمبر آپ بھی ان کی طرف کیا ہو جائیے؟ مائل ہو جائیے۔ باوجود مصلحت کے اگر احتمال ہو دھوکے کا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کس پر کیجئے؟ اللہ پر کیجئے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ ان کی ساری باتوں کو سنتا بھی ہے، اور ان کے سارے حالات جانتا بھی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کے بھی جانتا ہے، اور جو وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں ان کو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ سن رہا ہے۔
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر باوجود اس کے کہ آپ کو ان کے ساتھ صلح کرنے میں مصلحت اور خیر معلوم ہے، لگتی ہے کہ اس میں بہتری ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ چاہتے ہوں ان یخدعوک کہ وہ آپ کو کیا دیں، دھوکہ دیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ فإن حسبک اللہ، تیرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ دیکھنا اس سے پہلے بھی تو تیری اللہ مدد کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا رہا؟ بدر کے میدان میں کس نے تیری مدد کی ہے؟ اور وہ جب تیرے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور تجھے مشورہ کر کے کہ کیا کر دیں، قتل کر دیں، نبی کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، مشورہ کر کے آئے تھے، تو اس وقت ان کے چنگل سے اور ان کے جھرمٹ سے تجھے نکالنے والا کون تھا؟ تجھے مکہ سے بچا کر مدینہ طیبہ میں پہنچانے والا کون تھا؟ وہیں یریدو، اور اگر وہ چاہے ان یخدعوک کہ وہ تجھے کیا دے، دھوکہ دے، تو میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ فإن حسبک اللہ، تیرا اللہ تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ دیکھنا هو الذی ایدک بنصرہ، وہی تو ہے نا جس نے تجھے قوت عطا کی، بنصرہ، اپنی غیبی مدد کے ذریعے، فرشتے بھیج کر غیبی مدد کی کہ نہیں کی بدر کے میدان میں؟ وبالمؤمنین، اور ظاہری مدد بھی کی مومنوں کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے تیرے ساتھ کیا کی؟ ظاہری مدد کی۔ ایک ہے غیبی مدد، وہ کس کے ذریعے ہوئی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ وبالمؤمنین، اور ظاہری مدد کن کے ذریعے ہوئی؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اور ظاہری مدد کے لیے ضروری تھا کہ مومن آپس میں کیا ہو جائیں؟ متحد ہوں، متفق ہوں، ان کے دلوں میں آپس میں الفت ہو، پیار ہو، یکجان ہو جائیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس اتحاد کے لیے اس نے ان کے دلوں میں بھی کیا پیدا کر دیا؟ جوڑ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی۔ اللہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے پیغمبر اگر تو زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر دیتا، کس کے لیے؟ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتا تھا۔ بھائی کتنی واضح الفاظ میں یہ آیت ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے نفی کر رہا ہے، کس بات کی؟ کس بات کی؟ کہ میرے پیغمبر تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اختیار میں۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے تین بات کر رہا ہوں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کس نے جوڑا ہے ان کے دلوں کو؟ سہیل بھائی کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ لو انفقتا، ذرا الفاظ کے اوپر غور کیجئے، لو انفقتا، اگر خرچ کرتا تو، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب، ما الفت بین قلوبہم، تو نہ الفت ڈالتا ان کے دلوں کے درمیان۔ تو اگر اپنے اختیار سے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنا چاہتا نا تو تو جوڑ نہیں سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہ وہی تو ہے نا جو ایک دوسرے کے خون کے کیا تھے؟ پیاسے تھے۔ آج وہی ہے جو ایک دوسرے کی اوپر اپنی جان کیا کرنے والے ہیں؟ نثار کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی؟ وہ اللہ کے اوپر ایمان تھا، وہ قرآن پر ایمان تھا، وہ اللہ کے وعدوں پر کیا تھا؟ یقین تھا۔ اللہ کے وعدے ہیں نا کہ اگر تم اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دو گے تو سب کچھ تمہارے تابع کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی اور جنت بھی تمہارے تابع ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن آدمی، ایماندار، یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنے والا ہے، اور جب فوت ہوتا ہے نا تو زمین
اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، تا حد نکاح کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور کیا کہتی ہے؟ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تو مجھے کیا تھا؟ اچھا لگتا تھا، تو مجھے پسند تھا۔ تو آج دیکھ لے، آج میرا عشر بھی دیکھ، میرا معاملہ بھی اپنے ساتھ دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو زمین پر چلتے ہوئے انصاف کرتا تھا۔ سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ لا الہ الا، یہ سب سے بڑا انصاف ہے کہ اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑا کائنات کا کیا ہے؟ یہ انصاف ہے۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہاں، کہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنا لیا ہے؟ بیٹا بنا لیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بیٹا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ عیسائی بھی نہیں کہتے، یہودی بھی نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ جو متبنہ ہوتا ہے، جس کا اولاد نہیں ہوتی، بھائی کا بیٹا لے لیا، بہن کا بیٹا لے لیا، بچی لے لی ان کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بیٹی بنا لی ہے، بیٹا بنا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا جن دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا، کیا مطلب ہے بیٹا بنانے کا؟ کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے نا، اللہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا، مجبور ہو جاتا ہے نا جی حسن صاحب، ہو جاتا ہے نا۔ پتر بھاویں زمانے تک کی ہوئے، ہاں، چور چکا ہوئے، ماں باپ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرتے۔ آصف بھائی، تو جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کر سکتا، اس طرح اللہ ان کی بات بھی رد نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے، گویا کہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ۔ جس طرح باپ شفقت پدری کی وجہ سے، وہ جو باپ والی شفقت ہے نا، اس کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس طرح گویا اللہ بھی نعوذ باللہ ان کے پیار میں، ان کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ ان کی کیا کر لیتا ہے؟ بات مان لیتا ہے۔ تو اللہ مجبور ہے؟ اللہ کسی کے مجبور ہوتا ہے بھائی؟ ہاں ہاں۔ اور اللہ رب العزت کتنے واضح الفاظ میں یہاں اپنے پیغمبر سے ساری چیزوں کی نفی فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر، ان صحابہ کے دلوں کو جوڑنا دے تیرے اختیار میں، یہ کس کے اختیار میں تھا؟ یہ اللہ کے اختیار میں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ ہاں، وہ اوس اور خزرج جن کی صدیوں سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائیاں چلی آتی تھی، یہ جو سن 2000 میں میرے میٹرک ہے، اس وقت اسلامیات کی کتابوں میں وہ عربوں کے اسلام سے پہلے کے حالات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ جنگ بسوس، اور بڑھیا کا واقعہ، ایک بڑھیا کو دوسرے نے اٹھنی پہ جا رہی تھی، پیچھے سے مارا، دوسرے قبیلے نے، بڑھیا گر پڑی، اس کے اوپر جناب دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ 60 سال تک جنگ جاری رہی آپس میں۔ وہ حالی نے بھی لکھے نا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہ جھگڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب اسلام ان کے اندر آیا، وہ دونوں قبیلے آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ ہر چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس دل میں جب اسلام آ گیا، جب اللہ کا خوف آ گیا، جب اللہ کی محبت آ گئی، نبی کی اطاعت آ گئی، قرآن کی محبت آ گئی، دین سے محبت آ گئی، اور انسانیت کی محبت پیدا ہو گئی، تو سب کچھ کیا ہو گیا؟ وہ شیطان کا جو جال تھا وہ سارا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آج پھر ہمارے دلوں کے اندر اسلام نکل چکا ہے، ہمارے دلوں میں قرآن، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ نام کہ ہم مسلمان ہیں صرف۔ آج بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر سکتا، بھائی بھائی کو اچھا پہنتا ہوا، اچھا کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی بھائی کو، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں؟ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، کس لیے؟ جائیداد کے لیے۔ باپ مر نہیں رہا،
باپ مر نہیں رہا اس لیے جلدی قتل کر دو تاکہ جائیداد مل جائے گی. باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے, چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے. ہاں؟ اللہ اکبر اللہ. ہمارے والد صاحب کے ماموں تھے اور ان کے پورے خاندان کو بڑی زمین تھی ان کی, اور دوسرا جس نے آ کے قتل کیا وہ بھی اپنا قریبی رشتے دار, رات کو اکٹھے کھانا کھایا ہے اور بڑے پلاننگ کے ساتھ وہ پہلے سے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس لیے آئے ہیں. آج والدہ سنا رہی تھی, انہوں نے جناب رات کو جب وہ سو گئے, لکڑی کے مکانات تھے سمجھ آ رہی, تو سو گئے, انہوں نے پورے گھر کو آگ لگا دی, بندوں سمیت جانوروں سمیت سب کو آگ لگا دی. کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے, زمین کے لیے. ایک بیٹا بچا, وہ پاگل سا تھا, وہ وہاں سے بھاگ گیا, اور ایک بیٹی جو صحیح سا اس کی شادی ہوئی تھی کہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر مجھے بھی وہ بھی بھاگ گئی. اور وہ زمین آج کھا رہے ہیں, وہ زمین کھا رہے ہیں. کب تک کھائیں گے؟ کب تک کھائیں گے؟ ہم سب, یہ سب کے لیے پیغام ہے. یہ جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہیں, مال میں ملاوٹ کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, یہ سارا کس لیے کر رہے ہیں؟ پیٹ کے لیے. کب تک کھائیں گے؟ کتنی زندگی تک کھائیں گے؟ یہ موت تک ہی ہے نا. اور اس کے بعد پھر وہاں حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی جس نے دیکھی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر بھی کیا کی ہوگی, برائی کی ہوگی, وہ بھی دیکھ لے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ثم توفون اجورکم, پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. پھر پورے کا پورا ذرہ برابر میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. اور اس دن نہ مال کام آئے گا, نہ رشتہ داری کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ بیٹی کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ قرآن ہے. کاش کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا, کاش کہ ہم نے اس قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر, کتاب رشد سمجھ کر, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب سمجھ کر اس کو ہم نے سمجھا ہوتا, اس کے حلال کو حلال سمجھا ہوتا, اس کے حرام کو حرام سمجھا ہوتا, تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہاں؟ ہم نے تو اس کو صرف ختموں والی کتاب سمجھ رکھا ہے. میں نے کل ایک ہندو کی بات, اس نے اشعار کو کہتا ہے کہ مسلمان کے پاس جو قرآن آیا تھا, مسلمان کے پاس جو قرآن آیا تھا اس کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, قرآن نے جو اصول دیے تھے زندگی گزارنے کے لیے, اس نے صرف اس کو تلاوت کی حد تک محدود کر رکھا ہے. ایک ہندو صدر انڈیا کا, اس نے یہ بات کی ہے. ہندو یہ کہہ رہا ہے, اور اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہاں, بے شک قرآن کی تلاوت کے اندر کیا ہے؟ بڑا اجر ہے, بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. لیکن میرے بھائیوں, قرآن نے 4 حق بیان کیے ہیں. ربنا وبعث فیہم, ذرا کھولیے دیکھ لیجیے, پہلا سپارہ کھولیے, پندرہواں رکوع ہے. صفحہ نمبر 46 بلکہ 45 صفحہ کھولیے. کھل گیا جی. 44 اکٹھی ہیں. 44 کے آخر میں آیت شروع ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ربنا, اے ہمارے پروردگار, وبعث, اور تو بھیج, فیہم, ان میں, رسولاً, ایک رسول, منہم, انہی میں سے. ہاں جی حافظ صاحب, کن میں سے؟ انہی میں سے بھیج. وہ کیا آ کے کرے؟
کس لیے بھیج؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ایک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ یہ کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ یہی ہے قرآن سکھانا، قرآن کے احکام سکھانا، قرآن کی صرف تلاوت سکھانا مقصود۔ وہ تو پہلے آ گیا نا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو کیا کرے؟ سنائے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائے ان کو، والحکمت، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ کس سے پاک ہوں گے؟ دل سے مال کی محبت نکالے، دل سے شرک نکالے، دل سے بدعات، رسم و رواج، باپ دادا کی محبت، ہاں دنیا کی محبت، ہر چیز کو نکال کر کیا ڈال دے؟ اللہ کی محبت اس میں ڈال دے، اسلام کی محبت اس میں ڈال دے، نبی کی محبت ڈال دے۔ تو میرے بھائی یہ ہے 4 حق قرآن کے۔ قرآن صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت سے ثواب ملے گا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کو ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں ہے، اللہ نے کون سی چیز حلال قرار دیا، کون سی چیز حرام قرار دی، کس کام کے کرنے کا حکم دیا اور کس کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آج اگر ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں، امت مسلمہ قرآن کے اوپر کیا ہو جائے؟ اکٹھی ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نہیں سکھایا جاتا کہ قرآن سیکھ لیں گے تو سارے یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب سارے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہمارا چندہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے۔ میرے پیغمبر تیرے اختیار نہیں ہے، یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ وہ غالب ہے، بے شک وہی کیا ہے؟ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو جناب علی 2 دشمنوں کو اٹھا کر آپس میں کیا کر دے؟ جوڑ دے، اور چاہے تو 2 سگے بھائیوں کو آپس میں کیا کر دے؟ توڑ دے۔ سارا اختیار اس کی۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء، بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کی طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے، الا باللہ، مگر کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگے، نماز پڑھ کے پھر بھی اللہ سے کیا مانگے؟ پناہ، اللہ بچا لے۔ یہ میری نماز بھی تبھی نماز ہو سکتی ہے جب تو اس کو کیا کر لے؟ قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں تو نے مجھے توفیق بخشی ہے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ سے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے رہے۔ کیوں؟ اس وقت اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے شیطان کب انسان پر کیا آ جائے؟ حاوی آ جائے۔ شیطان تو انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں۔ ان شیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان میں یوں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑ رہا ہوتا ہے رگوں میں، یوں دوڑ رہا ہے۔ شیطان کے پھر حملے، وساوس، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، قرآن کی آیات ہیں، یہ آیات یاد کریں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے کچوکوں سے، وساوس سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ کیا ہو جائے؟ مجھ پر حاضر ہو جائیں۔ ان یحضرون، ہر وقت ہر حالت میں اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے؟
اللہ کی پناہ میں دیں۔ اللہ کے سوا کوئی انسان کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ولا یجیر ولا یجار، وہ آپ تراویح کے بعد تسبیح تراویح پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ الفاظ ہے نا، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہم یا مجیرو یا مجیر، ہے پناہ دینے والے۔ پناہ دینے والا کون ہے؟ وہ ذات ہے نا جو سب کچھ جانتی ہو، جس کے پاس سارے کے سارے کیا ہوں؟ اختیارات ہوں، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا